اس تکلیف دہ صورتحال میں ایک خاص قسم کی مسلم سائیکی پیدا ہوئی ہے۔ اب میں اس مسلم سائیکی کو ڈیفائن کروں گا۔ دیکھیے، غلامی کے نتیجے میں، خودی کو کھو دینے کے نتیجے میں، ایک فائنینشیل یا اکنامک انسیکیورٹی کے نتیجے میں، کنٹینیوس وکٹمائزیشن کے نتیجے میں، اور اپنی ایمانی اور علمی کمزوری کے نتیجے میں، یہ 5-6 بڑے فیکٹرز ہیں۔ یعنی اگر میں دیکھیں، احساس غلامی پہلی بات، خودی کا کمزور ہو جانا یا خودی جو ہے وہ متاثر ہو جانا، یا اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل ہی کولیپس کر جانا، یہ ایک فیکٹر ہے۔ اپنی اکنامک اور فائنینشیل انسیکیورٹی اور اس کی جو بری صورتحال، یہ ایک اور فیکٹر ہے۔ آپ کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے۔ آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے۔ آپ کو دبایا جا رہا ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے۔ اور آپ کی ویلیوز اور آپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں، اس کے اوپر ایک سارکیزم ہو رہی ہے، اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایک پورا لٹریچر، ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ پاپولرائز ہو رہا ہے، جو آپ کے پرسپیکٹو کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اب اس کو ڈیفینڈ کرنا علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے مشکل ہو رہا ہے، اور چاروں طرف یہ ایک سچویشن ہے۔ مطلب آپ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال میں کم از کم 100 ایئرز رہے ہیں۔ کم از کم 100 ایئرز کا مطلب یہ بہت سیف بعض جگہوں پہ آپ 150-200 سال اس کنڈیشن میں رہے ہیں۔ یہ جو مسلم سائیکی ہے، اس کو ڈیولپ ہونے میں کئی 100 سال لگے ہیں، جس مسلم سائیکی کی طرف اب میں جاؤں گا۔ اور یہ وہ مسلم سائیکی ہے جو کولونائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو ڈیفیٹ اور سلیوری کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو مستقل سرنڈر رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو اکنامک انسیکیورٹی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو خودی کے کولیپس ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور ایمان کی کمزوری کے ساتھ بھی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایک خاص سائیکی ہے۔ اور وہ سائیکی کیا ہے؟ وہ جو خاص مسلم سائیکی جس کے پچھلے کئی 100 سال کا ایک فیز ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس سائیکی میں گئے۔ اچھا، اس سائیکی میں ہم وہ جو شروع کے 800 ایئرز ہیں، جن کو میں گولڈن ایرا کہہ رہا ہوں، اس گولڈن ایرا میں ہم اس سائیکی میں نہیں تھے۔ یہ میں بڑا واضح بتا دوں، اس سائیکی کے اندر ہم ڈاؤن فال کے پیریڈ میں جنریٹ ہونے والی سائیکی ہے۔ وہ سائیکی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سائیکی کو پہچانیں اور اس سائیکی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ وہ سائیکی کیا ہے؟ میں وہ سائیکی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں تو وہ انسیکیور فیل کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہماری بہت بری طرح شیٹر ہوتی ہے۔ ہم اعتماد نہیں کر پاتے، ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کر پاتے، ہم انسانوں پہ اعتماد نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ خود چوز کرے، یہ خود سوچے کہ مجھے کیا چوز کرنا ہے، اگر میں نے اس کے اوپر یہ چھوڑ دیا کہ یہ اپنی سمجھ سے چوز کرے، تو یہ لازماً غلط چوز کرے گا۔ اور اچھا، اب یہ سائیکی ایک خاص کانٹیکسٹ میں پیدا ہوئی ہے۔ جب آپ غلامی میں ہوتے ہیں نا، دیکھیے، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل گیا تھا۔ اب ضمیر کیا ہے؟ ضمیر وہ ہے جو میرے اندر جو انر کالنگ تھی نا، جب میں غلط حرکت کرتا تھا تو میرے اندر سے ایک پروٹیسٹ ہوتا تھا کہ سلمان، تم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اندر سے مجھے ایک ریاکشن آتا تھا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ غلامی میں مستقل رہنے کے نتیجے میں چونکہ میں مستقل ایک سچویشن دیکھ رہا ہوں جس کا اپنا رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ ہے، یعنی گورے کا جو گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے اور رائٹ اور رانگ کا کرائیٹیریا ہے، وہ تو نہیں ہے نا جو حضرت عمر کا رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے۔ تو ہم پہ گوروں نے حکومت کی، اسی طرح اوروں نے، فرینچ نے کہیں اور حکومت کی ہے، پورچوگیز پرتگال کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہیں اور، یعنی جرمنز نے کہیں اور حکومت کی ہے، اٹالینز نے کہیں اور حکومت کی ہے۔ تو ان کا جو رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے بہت مختلف ہے۔ تو ہم بہت بری طرح سے سیویئرلی افیکٹ ہوئے سائیکولوجیکلی، اور چونکہ اگر ہمارے اندر ایمان زندہ ہوتا، اگر ہم ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوتے، تو ہم اتنی آسانی سے مغلوب نہیں ہوتے۔ تقریباً 1920 اور 1921 اور پھر 1926 تک فائنلی بالکل کمپلیٹلی جو آٹومن کیلیفیٹ ہے وہ ایبنڈن ہو چکی ہے۔ اب
اب کچھ بھی نہیں ایگزسٹ. وہ جو دادی جان جن سے تعلق کی وجہ سے ہم کچھ سہارا محسوس کرتے تھے اب وہ بھی چلی گئی ہے. اس پوری سچویشن میں جو ایک ٹپیکل ہیومن مسلم سائیکی پیدا ہوئی ہے, اس سائیکی کا پرابلم تھا ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. وہ ایک کمیونٹی کا ایک نارم بن گیا, ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ہم اگر اس پہ چھوڑ دیں کہ یہ کیا کرے تو یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, یہ کچھ ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اتنی ڈیفنس میں تھے نا تو ہم نے اسلام کو ٹوٹیلٹی میں ریئلائز کرنے اور ایکچولائز کرنے کی ایفرٹ چھوڑ کر ہم نے اسلام کی کچھ اسپیسیفک سمبلز کے اندر اسلام کو پریچ کرنے اور اسلام کو اچیو کرنے کی ایفرٹس شروع کی. ٹوٹیلٹی میں اس کو ریئلائز کرنے اور ایکچولائز کرنے یا جو ہولسٹک ویژن ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے کہا بھائی یہی غنیمت ہے کہ ہمیں ہمارے مردوں کو ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے دفن کرنے کی جو اجازت حاصل ہے تو یہی ممکن ہے, یہی بہتر ہے. ہمیں اگر مسجد میں جانے کی اجازت حاصل ہے تو یہی غنیمت ہے. تو اقبال نے کہا پھر مومن کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اقبال نے اس پہ کامنٹ کیا. ہوا یہ کہ پچھلے کئی سو سال کی کولونائزیشن اور کئی سو سال کی ہمارے ساتھ جو وکٹمائزیشن یا ایکسپلائٹیشن جو کچھ بھی ہوئی اس میں ہماری غلطی کتنی تھی اور دوسرے کی زیادتی کتنی تھی, یہ ابھی ہم اس کی بات نہیں کرتے. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس میں ہماری غلطی تھی, یہ جو ہمارے اوپر ایسی حالات آئے اس میں ہماری اپنی غلطیاں کتنی تھیں اور ان کی شرارت کتنی تھی, ایک الگ اسٹوری ہے. لیکن ہم ابھی صرف اتنا جانتے ہیں کہ اتنی کنٹینیوس وکٹمائزیشن اور اس کی زیادتی ہونے کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی مسلم سائیکی پروڈیوس ہوئی. اور وہ مسلم سائیکی یہ تھی, اس کے اندر 2-3 سب سے پرائمری پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ وہ اعتماد نہیں کر سکتی انسانوں کے اوپر. یہ اس کا پہلا مسئلہ ہے. اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ اگر میں نے ان پر اعتماد کیا تو یہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے, وہ یہ نہیں سمجھتی. دوسرا مسئلہ جو اس کی سائیکی میں پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ پاور, جب ہمارے پاس پاور ہوتی ہے تو ہی ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے, اور جب ہمارے پاس پاور نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ہیلپ لیس اسیوم کرنے کی جو ٹرینڈ ہے نا بہت عام ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے, اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہے, اختیار تو چیف منسٹر کے پاس ہے, اختیار تو گورنر کے پاس ہے, اختیار تو فوج کے پاس ہے, اختیار میرے پاس تو ہے ہی نہیں. بھائی تمہارے پاس جو اختیار ہے, تمہارے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جس کے اندر 5 باشندے ہیں. وہ جو 5 لوگوں کی پاپولیشن کی جو چھوٹی سی اسٹیٹ ہے نا, اس کے اندر تم مسئول ہو, تم راعی ہو, تمہارے پاس اختیار ہے. اور تمہارے پاس ایک اور اختیار ہے, اپنے نفس کی سلطنت پر راج کرنے کا اختیار, اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا اختیار, یہ تمہارے اوپر اختیار ہے. تو ہوا کیا, ہم جب مستقل جو پولیٹیکل سلیوری میں بھی تھے اور مینٹل سلیوری میں سے نہیں نکلے, پولیٹیکل سلیوری سے ہم نکلے 1947 میں, لیکن مینٹل سلیوری سے ہم نہیں نکلے 1947 میں. ہمارے بارڈر سے ہماری لینڈ کو انہوں نے چھوڑا تھا, ہمارے مائنڈ کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا, ہمارے قلب کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. تو میرے دل میں اور میرے ذہن میں ابھی بھی وہ لارڈ ہے جس کی حکومت جاری ہے, اس کو میں کہتا ہوں مروبیت. اور ہم سوچتے نہیں چیزوں کو, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا جو پوری سائیکی ہے, مسلمان اپنی سائیکی کو پر ریفلیکٹ نہیں کر رہا. یہ جو مستقل غلامی کا پیریڈ تھا, مسلم سائیکی پہ یہ 2 مسائل پیدا ہوئے. وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا. وہ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اپنے اختیار کی معنویت یا اپنی خودی کو ریسٹور نہیں کر پا رہا. اور غور و فکر اور تدبر جو ہے یہ بہت اہم ہے. اگر ہم غور و فکر اور تدبر کریں گے اور اپنے اوپر کام کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی جو سائیکی ہے اس کو کریکٹ کریں گے, اور پھر ہم اپنی صحیح جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کر پائیں گے. یہ وہ پرابلم ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے اور ہم اپنے آپ کو سوچ نہیں پا رہے. یہ میں بہت ہی نٹشل ویو, میری کوشش تھی کہ میں بہت ہی نٹشل میں کوشش میں نے کی کہ اس کو سمیٹوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے. میں اس کو مطلب اللہ کرے کہ ہمارے پاس وقت ہو کہ ہم یعنی اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ ورتھ وائل پونڈرنگ کر سکیں. جس طرح اس پہ پونڈرنگ کرنے کا حق ہے اس طرح ہم کر سکیں, چیزوں کو اس طرح سمجھ سکیں جیسے سمجھنے کا حق ہے, اور پھر اپنی سمجھ کے ساتھ کمٹمنٹ کا وہ تقاضا نبھا سکیں جو ہمیں نبھانا چاہیے.